پاکستان اور لیبیا کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوا ہے. اس معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل اس کی ایک کاپی جسے رائٹرز نے دیکھا تھا اس میں 16 JF-17 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی فہرست درج تھی. ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ جسے پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور 12 سپر مشاق ٹرینر طیارے جو بنیادی پائلٹ کی تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ شاپنگ لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. حکومت کو پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد سے جناب روک دیا ہے. میں پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کوئی میں نے فیصلہ دیکھا ہے کہ حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی عدالتوں کی جانب سے آرڈر آیا ہے. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتائیے کہ یہ قانون رہ گیا تھا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور دوسری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے کویشچن ضرور لکھا کریں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم آپ کے کویشچنس کا جواب جو ہے وہ ہم ضرور دے سکیں. ویسے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دن میں 3 ویڈیوز کی جائیں لیکن زیادہ ہو جاتا ہے. مجھے اپنے شو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی کبھار کسی پروگرام میں شرکت بھی کرنی پڑتی ہے تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اسٹل پلیز ڈو رائٹ یور کویشچنس تاکہ آپ سے جو ہے ہمارا یہ رابطہ انشاءاللہ جاری رہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک ہم نیچے کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں. آپ اس کو پریس کریں گے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پہ جا سکتے ہیں اور جا کے اسے جوائن بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ خبریں ذرا جلدی جو ہے وہ شامل کریں. پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے آج عمران خان صاحب سے جناب ملاقات کا دن ہے اور دوبارہ منگل کا دن آ گیا. منگل اور جمعرات یہ 2 دن ہوتے ہیں. ابھی تک تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں اس کے اوپر بالکل پابندی ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ مختلف اس کو انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں کہ جی ان کو بالکل ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، قید تنہائی کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے. تو آج جو ملاقات کے لیے جو لسٹ دی گئی ہے 6 ناموں کی، اس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، ان کے نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اگر فیملی اوبیسلی وہاں پہ جاتی ہے اور ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ ایک دھرنا دیکھیں کہ ایک دھرنا جو ہے وہاں پہ دے دیا جائے. اور اگر وہ دھرنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ واٹر کینن کا استعمال بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے تو کیا دوبارہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ہمیں ویژولز دیکھنے کو ملیں گے؟ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شفیع اللہ جان جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ پروگرام میں آئے ہوئے تھے کل رات کو. انہوں نے کہا جی عمران خان نے جو پیغام سہیل آفریدی کو دیا ہے اس پر عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں. جب بھی تحریک کی کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے. حکومت مخالف تحریک کے لیے عوام کو متحرک کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جلسے کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ انہیں سننے کے لیے آتے ہیں. تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے PTI اس پر عمل کرے گی. مذاکرات اس صورت میں ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے یا پھر ہمیں نئے انتخابات بھی قبول ہیں. مولانا فضل الرحمان اگر اس حکومت کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں گے. جو بھی اس حکومت کے خلاف جانا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر جوابی جو ہے وہ گولہ باری کی. انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی کی ممکنہ حکومت مخالف تحریک اگر الگ قسم کی ہوگی تو پھر انتظام بھی الگ قسم کا ہوگا. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عمران خان نے خود اپنے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ایک گروہ اگر افراتفری اور انارکی پھیلانے پر تلا ہوا ہے تو پھر کارروائی ہوگی. علیمہ خان وہی کہہ رہی ہیں جو عمران خان کہتے ہیں. کیا اسلام آباد کا فتح ہو جانا ملک اور قوم کے مفاد میں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گروہ آ کر دارالحکومت پر قبضہ کر لے. ملک کے کسی گلی محلے میں بھی احتجاج نہیں ہوگا اور کسی بھی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ PTI محمود اچکزئی کی ہدایات کی پاسداری کرے گی. نواز شریف مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں لیکن انہیں عمران خان پر اعتماد نہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کریں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جی قیدی یعنی کہ عمران خان جب تک اپنی قید پوری نہیں کرے گا وہ باہر نہیں آ سکتا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے دوبارہ کہوں گا کہ اس قیدی سے ہماری جان چھڑوائیں، اس کو کسی اور جیل میں منتقل کریں. یہاں سے ان کے لوگ شاپنگ کرنے اسلام آباد جاتے ہیں اور اڈیالہ جیل کے باہر DSNG کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو پریس ٹاک کر کے انگلی کٹوار کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں. ایسی جگہ بھیجیں جہاں پتہ بھی لگے کہ اپنے قائد کے لیے آئے ہیں، نہ کہ کسی شاپنگ کے لیے، کسی اجلاس یا میٹنگ کے لیے. تو انہوں نے ذرا مذاق اڑایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا. اس کے علاوہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے. کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی 2024 اور 2018 دونوں انتخابات جو ہے وہ شفاف نہیں تھے. ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے جہاں پارلیمنٹ سپریم ہو اور عوام کے ووٹ کے حق کو تسلیم کیا جائے. ایک دوسرے کو عزت دینا ہماری روایت کا حصہ ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں.
اس کے علاوہ علماء کانفرنس کا ایک متفقہ اعلامیہ جناب جاری ہوا ہے علماء کانفرنس کا. انہوں نے کہا جی پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج غزہ بھیجنے سے گریز کرے اور کسی دباؤ میں نہ آئے. علماء کانفرنس میں مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان، شجاع الدین شیخ، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر اور ابتسام الہی ظہیر جو ہیں ان سمیت مختلف علماء نے اس میں شرکت کی. اس سے پہلے کانفرنس سے پہلے خطاب کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ صدر اور فیلڈ مارشل کو تاحیات استثنا دنیا کے کسی دستور میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں 27ویں ترمیم کے اس نقطے پر شدید اعتراض ہے کیونکہ تاحیات استثنا دینا اسلام اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس کے علاوہ جناب جو ایک خوشخبری کم از کم پاکستان کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور لیبیا کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا ہے. اسے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے اور ہم نے جو مختلف سورسز تھے پاکستانی افواج کے ان سے اس خبر کو ہم نے کنفرم بھی کیا ہے کہ واقعی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے. رائٹرز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو معاہدہ ہوا ہے وہ لیبین نیشنل آرمی اور پاکستانی افواج کے درمیان فوجی ساز و سامان کے فروغ کے لیے $4 بلین سے زائد کا یہ معاہدہ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو رائٹرز، جس کی تصدیق 4 پاکستانی حکام نے کی ہے. اس معاہدے کو جو پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی ہتھیاروں کی فروخت میں سے ایک ہے، کو گزشتہ ہفتے پاکستان کے فوجی سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایل این اے کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کے درمیان جو ہے مشرقی لیبیا کے شہر بنغازی میں ہونے والی ملاقات کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے. دفاعی امور سے وابستہ تمام عہدیداروں نے معاہدے کی حساسیت کی وجہ سے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور فوج نے تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا. اس معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل اس کی ایک کاپی جسے رائٹرز نے دیکھا تھا اس میں 16 JF-17 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی فہرست درج تھی. ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ جسے پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور 12 سپر مشاق ٹرینر طیارے جو بنیادی پائلٹ کی تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ شاپنگ لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. پاکستانی حکام میں سے ایک نے تصدیق کی ہے کہ فہرست درست تھی، جبکہ ایک دوسرے اہلکار نے کہا کہ فہرست میں موجود تمام ہتھیار معاہدے کا حصہ تھے لیکن درست تعداد فراہم نہیں کر سکتے. پاکستانی حکام میں سے ایک نے کہا کہ اس معاہدے میں زمینی، سمندری اور فضائی آلات کی فروخت شامل ہے جو 2.5 سال پر محیط ہے. اس میں JF-17 لڑاکا طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں. 2 عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی مالیت $4 بلین سے زیادہ تھی، جبکہ دیگر 2 نے کہا ہے کہ یہ $4.6 بلین کی ہے. ایل این اے کے سرکاری میڈیا چینل نے اتوار کو اطلاع دی کہ اس دھڑے ایل این اے نے تفصیلات فراہم کیے بغیر پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا ہے جس میں ہتھیاروں کی فروخت، مشترکہ تربیت اور فوجی تیاری جو ہے وہ شامل ہے. حفتر نے اتوار کو القدس ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کیے گئے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک فوجی تعاون کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں. بنغازی میں حکام نے بھی فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. واضح رہے کہ سال 2011 میں نیٹو کی حمایت یافتہ بغاوت جس نے معمر قذافی کا تختہ الٹ دیا تھا اور ملک کو حریف حکام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، لیبیا کے طویل عرصے سے جاری عدم استحکام کے پیش نظر ایل این اے کے ساتھ ہتھیاروں کے کسی بھی معاہدے کو اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور آبویسلی اس کے اندر 2-4 ایلیمنٹس پاکستان کے حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو مطلب ایکسپورٹ، ہتھیاروں کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان اگر اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہا ہے اور ایک اتنا بڑا معاہدہ ایک ملک کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ. دوسرا، پاکستان کو آبویسلی جو زر مبادلہ چاہیے وہ اس کے اندر پاکستان کی جو ہے وہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے اگر آپ کو اس سورسز کے ذریعے اپنے ایکسپورٹ کے ذریعے جو ہے یہ پیسہ ریونیو جنریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تیسرا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی ایک یہ بڑی کامیابی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ ہے وہ آپریشن سندور کے فوائد جو جس میں پاکستان نے جو ہے بھارت کو ناکو چنے چبا دیا تھا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ہتھیاروں کا، پاکستان کے فائٹر جیٹس کا جو ہے وہ لوہا منوایا گیا ہے، جس کے بعد اس قسم کے آرڈرز جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں. سو اگر یہ بغیر کسی پرابلم کے جو ہے یہ پورا معاہدہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی موجودہ سیٹ اپ کی بھی کہ جناب وہ ہتھیار جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے البتہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیبین نیشنل آرمی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کے ساتھ کانفرنس سے خطاب کا کلپ جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے، پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر says Pakistan overcame fear, built its own tech and proved it in a recent war with India, claiming Indian Rafales, Sukhoi 30s, MiG-29s, Mirage 2000s and even S-400 were taken out. Rafale, Su-30, MiG-29, Mirage 2000, Alhamdulillah, S-400 all taken out. تو یہ کلیش رپورٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بیسکلی جو مختلف قسم کی وارز ہوتی ہیں یا کلیشز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ رپورٹنگ کرتا ہے. تو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کلپ جو ہے وہاں پہ شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی فاتح ٹیم ہے ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ GHQ میں ملاقات کی ہے، اور اس میں کھلاڑی، مینجمنٹ اور متعلقہ حکام جو ہے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ڈسپلن، ٹیم ورک اور جرأت مندی کی تعریف کی، اور کہا کہ یہ کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کی محنت اور لگن کو سراہا اور کہا کہ یہ کارنامہ پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیت اور ٹیلنٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے خلاف فائنل جیتنے والی اس ٹیم کو بھی مبارکباد دی، اور انہوں نے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ تمام پلیئرز کے لیے اعلان کیا، اور 25 لاکھ روپے جو سپورٹنگ سٹاف تھا اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ان کے اعزاز میں بیسکلی ایک استقبالیہ دیا گیا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ تمام کھلاڑیوں کا انہوں نے خود استقبال کیا۔ اس کے علاوہ ایشیا کپ انڈر 19 فائنل میں 172 رنز بنانے والے سمیر منہاس کل رات کو وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، ہم نے ان کا انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی انڈیا سے پہلے میچ میں شکست کے بعد ہم نے غلطیوں پر کام کیا جس پر اللہ نے عزت دی، اور فائنل میں بھارت کو ہم نے ہرایا۔ ٹورنامنٹ سے پہلے فٹنس پر کام کیا، ملتان میں لگنے والے کیمپ میں خوب محنت کی جس کی وجہ سے ٹورنامنٹ میں مشکل پیش نہیں آئی۔ اس سے پہلے میچ میں بھی اچھی اننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے پر اعتماد تھا۔ فائنل فطری انداز میں کھیلا، میرا منصوبہ ڈبل سینچری کرنے کے بجائے ٹیم کا مجموعی سکور 350 سے اوپر لے جانا تھا۔ میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ نامناسب تھا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ کرکٹ ہے، اس میں اتنی جارحیت نہیں دکھانی چاہیے، ہم نے سوچا تھا کہ وہ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم ملائیں گے، نہیں تو نہیں، ہم نے ڈسپلن سے کرکٹ کھیلنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم میں میرا سب سے پسندیدہ کھلاڑی جو ہے وہ بابر اعظم ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے بھائی ہیں عرفان منہاس، وہ ابھی ریسنٹلی پاکستان ایمرجنگ ٹیمز کا جو ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا تھا اس کے اندر ان کے بھائی کھیل رہے ہیں۔ سو دونوں بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان کے لیے فتح سمیٹ کے لا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ آپ اکٹھے پاکستان ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ آج کا دن جو ہے وہ نجکاری کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے اس کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ آج شروع ہوگا، اور فوجی فرٹیلائزرز کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ آلریڈی نجکاری کے اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر چکی ہے، اور پیچھے جو ہے اب 3 جو ہے وہ بولی دہندگان جو ہیں وہ بچے ہیں۔ 3 لوگوں کے درمیان جو ہے 3 پارٹیز کے درمیان جو ہے اب یہ نیلامی ہوگی۔ صبح 10:45 سے لے کے 11:15 بجے تک جو ہے وہ اس کی نیلامی کی بولیاں جو ہیں وہ لگائی جائیں گی، جبکہ 3:30 بجے بولیاں جو ہیں انہیں کھولا جائے گا، مطلب جو بھی سبمٹ کی جائیں گی بولیاں انہیں کھولا جائے گا۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق اس عمل کو تمام ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر جو ہے براہ راست دکھایا جائے گا۔ باقی رہ جانے والی جو 3 کمپنیاں ہیں، جو 3 کنسورشیمز ہیں جو بنے ہیں، اس میں ایک کنسورشیم کے اندر لکی سیمنٹ، ہب پاور ہولڈنگ لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ 4 کا ایک کنسورشیم جو ہے بنا ہوا ہے۔ ایک کنسورشیم میں عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزرز، سٹی سکولز پرائیویٹ لمیٹڈ اور لیک سٹی ہولڈنگز جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور تیسرا کنسورشیم جو ہے وہ ایئر بلو پرائیویٹ لمیٹڈ، وہ PIA کو خریدنے میں، آپ جانتے ہیں ایئر بلو جو ہے خود ایک ایئر لائن ہے، وہ PIA کو خریدنے کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا ہے کہ جی منگل کو بولیاں جمع ہونے کے بعد انہیں ایک شفاف باکس میں رکھا جائے گا، جس کے بعد نجکاری کمیشن کا بورڈ اجلاس کر کے ریفرنس قیمت جو ہے مقرر کرے گا۔ اس کے بعد کابینہ کمیٹی برائے نجکاری ریفرنس قیمت کی منظوری دے گی، جو بولیاں کھولنے کے وقت اعلان کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بولیاں ریفرنس قیمت سے زیادہ ہوئیں تو کھلی نیلامی ہوگی، جبکہ اگر بولیاں ریفرنس قیمت سے کم ہوئیں تو سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اگلے مرحلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ چند دنوں میں اس لین دین کی منظوری دے گی، جس کے بعد بولی دہندگان سے موصول ہونے والی دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ دستخط کے بعد نجکاری کمیشن کے پاس 90 دن ہوں گے جن میں جائیدادوں، واجبات اور لیز پر لیے گئے تیاروں کی منتقلی سمیت دیگر امور جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے۔ لین دین کے طریقہ کار کے مطابق بولی PIA کے 75% شیئرز کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور اس کے شیئرز کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے اس کا 92.5% جو ہے وہ PIA کو ملے گا، جبکہ 7.5% جو ہے وہ قومی خزانے کے اندر جائے گا۔ PIA کے 25% شیئر جو ہیں وہ حکومت کے پاس رہیں گے، جو کہ قیمتی اثاثہ ہوں گے، تاہم کامیاب بولی دہندے کو اختیار ہوگا کہ وہ ادائیگی کے بعد وہ باقی 25% حصص بھی جو ہے جو شیئرز ہیں وہ انہیں لے یا انہیں پھر حکومت کے پاس ہی رہنے دے۔ جو وزیر ہیں ان کے مطابق باقی 25% شیئرز کے قدر کا تعین 75% حصص کے فیصلے کے بعد کیا جائے گا۔ حکومت نے بولی دہندگان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 12 ماہ کے اندر 12% پریمیم کے ساتھ باقی جو شیئرز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ملازمین کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال تک جو ہے
وہ کسی ملازم کو جو ہے وہ فارغ نہیں کیا جائے گا اس پرائیویٹائزیشن کے بعد، اور ملازمین کی پینشن اور مراد مکمل طور پر محفوظ رہیں گی، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، طبی سہولتیں اور رعایتی ٹکٹوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ اٹھائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 2011 میں پی آئی کے ملازمین کی تعداد 11,500 تھی، جو اب کم ہو کر 6,500 کے اوپر آ گئی ہے، یعنی 5 سال میں 5,000 ملازمین کی جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر آلریڈی کمی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد سے جناب روک دیا ہے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کوئی میں نے فیصلہ دیکھا ہے کہ حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی عدالتوں کی جانب سے آرڈر آیا ہو۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آبدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی۔ عدالت نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ عدالت نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتائیے کہ یہ قانون رہ گیا تھا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب، لگتا ہے آپ نے قانون نہیں پڑھا، لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ قانون بنا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ عدالت نے سوال کیا کہ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ نے سول سیٹ اپ، سول رائٹس کو ختم کر دیا، آپ نے عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے۔ اگر ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ معاملے پر سٹے بھی نہیں کر سکتا۔ موبائل پر آپ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ ورنہ تمہارا قبضہ چلا گیا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کا گھر جا رہا ہوگا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق جس نے شکایت کر دی وہی درخواست گزار ہوگا۔ کیا یہاں جعلی رجسٹریاں، جعلی دستخط نہیں بنتی؟ تو بڑا سخت قسم کا موقف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیشل جج سینٹرل نے ڈکی بھائی کی اہلیہ ان سے رشوت لینے کے مقدمے میں این سی سی آئی کے 3 افسران کی ضمانتیں منظور، جبکہ ایک ملزم سلمان عزیز کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی۔ اسپیشل جج کی عدالت نے ملزمان کی جانب سے ایڈوکیٹ فاروق باجوہ نے دلائل دیے۔ ملزمان پر 90 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ ریکوری 4 کروڑ روپے ہوئی ہے۔ ملزمان اس کیس میں رشوت کے الزام میں ملوث نہیں۔ ملزمان پر جو مقدمہ درج کیا گیا وہ منتھلی لینے کا ہے، لیکن کوئی متاثرہ شخص سامنے نہیں آیا، یہ کہنا تھا ان کے وکیل کا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر مشتبہ، انسپکٹر علی رضا اور سب انسپکٹر یاسر گجر کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کر لیں۔ اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور بنگلہ دیش نے بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں کونسلر اور ویزا سروسز عارضی طور کے اوپر جو ہیں وہ بند کر دی ہیں۔ بنگلہ دیشی مشن کے مطابق حالات کی وجہ سے کونسلر اور ویزا سروسز عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ 2 روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی تھی، اور بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے بھی 1 روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ دونوں سائڈز کی طرف سے جو ہے وہ ویزا پروسیس کا کام جو ہے وہ فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک حاضر سروس بھارتی کرنل جو جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے سی بی آئی نے رشوت خوری کے الزام میں بھارتی فوج کے ایک حاضر سروس افسر اور ان کے ساتھی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ جن فوجی افسر کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی شناخت لیفٹیننٹ کرنل دیپک کمار شرما کے نام سے ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ فوجی افسر کے دلی میں واقع رہائش گاہ سے 2 کروڑ 23 لاکھ روپے اور ان کی اہلیہ کرنل کاجل بالی کے سری گنگا ناگر میں واقع مقام سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ضبط کیے گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے محکمہ دفاعی پیداوار میں انٹرنیشنل کوآپریشن اور ایکسپورٹس کے ڈپٹی پلاننگ آفیسر کے طور پہ وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ گرفتار ہونے والا دوسرا ملزم ونود کمار ہے، جو رشوت کے معاملے میں بطور رابطہ کار اور سہولت کار مڈل مین کے طور پہ وہ کام کر رہا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل دیپک شرما نے دفاعی پیداوار برآمدات اور متعلقہ سرکاری اداروں سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے پرائیویٹ دفاعی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ ساز باز کی۔ ابتدائی تفتیش میں شواہد ملے ہیں کہ اس کمپنی کے بھارتی آپریشنز کی نگرانی بنگلور سے راجیو یادو اور راوجیت سنگھ کر رہے تھے، جو لیفٹیننٹ کرنل دیپک شرما کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہے تاکہ اپنے مفادات کے لیے غیر قانونی طور پر سہولیات جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں۔ سی بی آئی کے بیان کے مطابق 18 دسمبر کو ونود کمار نے اس کمپنی کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل شرما کو 3 لاکھ روپے رشوت کے طور پہ دیے تھے۔ تحقیقات کے دوران متعدد دیگر دستاویزات اور ثبوت بھی برآمد ہوئے ہیں، اور دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کی پولیس ریمانڈ تک 23 دسمبر تک توسیع ہو گئی ہے، اور تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ ایک الرٹ جو ہے وہ جناب جاری ہوا ہے، اور اس نوٹ ٹائم جو ہے وہ جاری ہوا ہے انڈیا کی جانب سے،
اور یہ نوٹم جو ہے 29 دسمبر سے لے کے 3 جنوری تک کے درمیان کا ہے. اور بے آف بنگال کا ایریا جو کہ چندی پور کا ایک سپاٹ بنتا ہے, بے آف بنگال ریجن کے اندر یہ بنتا ہے, وہاں پہ جناب انڈیا جو ہے ایک اور میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.